لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه ياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الكونين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صلى الله عليه وسلم. اگر آپ کو تھوڑا سا آنا ہے تو بہتر رہے گا آگے وقت کم ہے وقت کم ہے پڑھنا زیادہ تھا لیکن وقت کم ہے تو میں مطالب کو کچھ کاٹوں گا اور کون سا مطلب کاٹوں اور کون سا مطلب پیش کروں یہ میرے لیے ایک امتحان صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ ایک بحث کا خلاصہ کر کے کچھ نظر آ رہے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے صاحبان ایمان لائے اے مومنوں اتقوا اللہ اللہ سے تقوی الہی اختیار حق تقاتے اسی طریقے سے جس طریقے سے تقوی الہی اختیار کرنے کا حق ہے اسی طریقے سے جو تقوی الہی اختیار کرنے کا حق ہے ولا تموتن اور بالکل مت مرنا مت الا وانتم مسلمون مگر مسلمان مرنا بات مومن سے شروع ہوتی ہے اسلام کو مسلمان کے اوپر ختم ہوتی ہے ہم لوگ مسلمان سے شروع کرتے ہیں اور مومن کے اوپر ختم کرتے ہیں یہ قرآن ہے پوری گفتگو چل رہی ہے اور ہمارے گفتگو میں یہ بات بیان کی گئی کہ تقوی الہی اختیار کرنے کے لیے ہمیں عمل کی ضرورت ہے عمل کرنا ہے اب عمل کے لیے ہم نے کیٹیگریاں کی کہ 4-5 کیٹیگری ہے ایک حسن فعل ہے اور حسن فاعل ہے اسی کے اوپر گفتگو چل رہی ہے آج اس آیت کے چند فکروں کے اوپر بھی گفتگو کر دیتا ہوں دیکھیں کہ ارشاد باری تعالیٰ کیا ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تقوی کی تعریف میں نے کی اور تقوی کے سلسلے میں بھی میں نے
گزارش اور معذورات پیش کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے پرہیز کرنا یہی تقویٰ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ مستحبات کے اوپر بھی عمل کرنا یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ان کے علاوہ مکروہات سے پرہیز کرنا بھی تقویٰ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاقیات کو سنبھالنا. یہ وہ چیز ہے کہ جو اجتماع میں آ کر کے انسان جو ہے وہ پھول کی مانند کھلتا ہوا نظر آتا ہے. اگر یہ اخلاق انسان میں پایا نہ جائے تو انسان جو ہے وہ کبھی کبھی چلتی پھرتی لاش محمد وائرس سے کم ہے. محمد وائلنس برابر کرنا تھا تو جو صاحب شان ہو اسی کو ادھر بلایا جاتا ہے. صلوات محمد یہ ہے تقویٰ. اب دیکھیں اب ایک مرحلے کو میں یہاں سے حقا تو قاتل کو میں چھوڑ رہا ہوں. آتا ہوں ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ولا تموتن کے اوپر میں آتا ہوں تو وقت کم کیا ہوتا ہے کہ بالکل مت مرنا. مرنا کا سب مرنا مت. میرے چھوٹے بھائیوں میری بات پہنچ رہی ہے آپ کا ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہیں آیت میں خدا نے کہا کہ مرنا مت ہے اپنے اختیار میں مرنا. مرنا ہم کو پتہ ہی نہیں ہم کب مرے. موت کا ایک چیز معلوم ہے لیکن رات بھر نہیں آتی اچھی مرنا. لیکن دیکھیے بس یہ کہا جاتا ہے کہ موت جو ہے ممکن نہیں ہے موت کا دن، لیکن مرنا کیسے ہے یہ بڑی مرنا مت یعنی کیا مطلب موت ہمارے اختیار میں نہیں تو مرو کیسے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کو تم کو سجانا ہے کہ کیسے مرنا. موت کو سجانا ہے تم کو کیسے مرنا. عزیزو دیکھیں جب انسان پیدا ہوتا ہے بچہ تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے مولانا آپ کو زیادہ جانتے ہیں ہم سے زندگی زیادہ دیکھی اور سفر بھی زیادہ کیا اور شاید اذان و اقامت بھی زیادہ کہی ہوگی لوگوں کے بچوں کے کانوں میں. تو پیدا ہونے کے بعد انسان کا ایک کان میں اذان اور دوسری کان میں اقامت پوری توجہ چاہتا ہوں کہ میں کیا کہتا ہوں. فلسفہ میں بتا رہا ہوں کہ کیوں یہ اذان اور اقامت ہے. یہ اذان اور اقامت بچہ پیدا ہوا تو آپ ایک کان میں اذان دیں اور ایک کان میں اقامت کریں. ایک آیت پڑھتا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کیا مطلب کہ ہم نے جنہوں نے اس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ تو یہ بات پوری توجہ کھا رہا ہوں. کس نے پیدا کیا عبادت کے لیے. بچہ پیدا ہو گیا پوری توجہ. بچہ پیدا ہو گیا اذان کہہ دو اقامت کہہ دو. اب اس کے بعد اب جب مرا کہ انسان جو ہے بچپنے کے مرحلے سے جب ابھرا اوپر آیا تو نوجوانی آئی. نوجوانی کو بھی کسی نے نہیں کہا بچپنے کو بھی کسی نے نہیں کہا کہ حق ہے. پوری توجہ. بچپنے کو کسی نے نہیں کہا حق ہے. نوجوانی آئی نوجوانی کے مرحلے سے گزرا کسی نے نہیں کہا حق ہے. جوانی آئی جوانی کے رانائیوں سے گزرا کسی نے نہیں کہا یہ حق ہے. بڑھاپا آیا کسی نے نہیں کہا کہ اس کا بڑھاپا جو ہے وہ حق ہے. بڑھاپے کے بعد جب مرتا ہے تو یہ کہا جاتا مرنا بڑا حق ہے.
ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا مگر پیدا کیا ہے تو تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں پر اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اذان اور اقامت کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ اذان اور اقامت کے بعد عبادت کی جاتی ہے۔ اب اس آیت کو پھر کر لیجئے کہ اب ہماری زندگی جو ہے وہ عبادت میں گزرے گی، عبادت میں گزرے گی۔ اب جب انسان مر جاتا ہے تو وہاں پر نماز جنازہ کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، اس لیے کہ اذان اور اقامت ہو چکی، اب تم کو پوری زندگی عبادت کرنا ہے۔ اب جب مر رہے ہو تو یہ لو بغیر اذان اور اقامت کے تمہاری نماز صلوات پڑھے۔ یہاں ہے اذان، پیدا ہو تو اذان اور اقامت، مرو تو بغیر اذان و اقامت کے نماز۔ اب اس برے زمانے میں ان ایام میں جو آپ کی زندگی گزر رہی ہے، پھر سمجھ میں آئے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ چونکہ اذان اور اقامت کے بعد نماز ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کی دعا کر کے اللہ نے بتا دیا کہ اب جو تم یہاں سے زندگی شروع کر رہے ہو تو عبادت میں زندگی بسر کرنا، خباثت میں زندگی بسر نہ کرنا، خیانت میں زندگی بسر نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کرنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد پانچ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد ولا تموتن ولا تموتن، بالکل مت مرنا۔ یہ نون جو ہے آخر میں تموت جو ہے مت مرنا، یہی کافی تھا۔ یہ نون جو تاکید کے لیے آخر میں تموتن، یہ تاکید کے لیے بالکل مت مرنا، مگر یہ مسلمان۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد بس میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں، وقت کم ہے، اذان کے وقت تصدیق ہونا کہ موت جو ہے وہ کتنے قریب رہی ہے۔ میں نے جو کہا نا ہم کو جو کہا یہ جا رہا ہے مت مرنا، بالکل مت مرنا، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ موت وہی دے گا۔ علیہ السلام آئے مولانا تشریف صلی اللہ علیہ محمد موت مت مرنا۔ اب جو مرنا ہے ہم کو، کہ ہم کو اپنی موت سجانا کہ ہم کیسے مرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہم کو سجانا ہے موت کو۔ آیا موت جو ہے وہ آپ کو نیچرلی موت مرنا ہے، توجہ چاہتا یعنی عادی موت مرنا ہے یا ہلاکت کی موت مرنا ہے یا شہادت کی موت مرنا ہے؟ کہہ رہا ہوں عادی موت، انسان جو ہے وہ پیدا ہوا ہے ایک دن مر جانا، یہ طے ہے۔ اگر آپ ساری چیزوں سے، سارے حوادثات سے اور بھی چیزوں سے بچے رہے تو موت اسی وقت آئے گی جب معجل ہے، جب معجل ہے ساری چیزوں سے آپ بچے رہے تو موت اسی وقت آئے گی جب معجل ہے۔ اس میں بھی کنسیشن بھی ہے اور عطا بھی ہے۔ آپ نے غلط کام کیا ہے تو آپ کی عمر گھٹ بھی جائے گی، اچھے کام کیے ہیں
تو آپ کی عمر بڑھتی جائے گی، ہے نا؟ یہ ساری روایتیں اس کے اوپر موجود ہیں، وقت نہیں کہ بیان کیا جائے۔ تو یہ آپ کو مرنا ہے، کیسے مرنا ہے یہ آپ سمجھیے۔ عمر گھٹتی بھی ہے، عمر بڑھتی بھی ہے، روایتیں موجود ہیں معین۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس سے بری رہے تو اسی وقت موت آئے گی جو اصل اولی کے اوپر لکھی گئی ہے نا؟ توجہ، یہ کبھی موت اور نیچرل موت ہو۔ ابھی یہاں پر ہے نا دوستو، میرے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات پہنچ رہی ہے؟ ایک سب آپ بڑے محمد کوئی بہت سے سنا ہوگا آپ لوگ کہ پھانسی لگا کر مر گیا، کوئی پھانسی لگا کر مر گیا، کوئی دریا میں جا کر کود کر مر گیا، کوئی کسی پل پر جا کر کے نیچے اپنے کو گرا کر کے مر گیا۔ ابھی یہاں سے 10,000 پاور کا بجلی کا تار گزر رہا ہو اور میں اس کو پکڑنے لگوں تو آپ بتا کیا کریں گے؟ پوری توجہ، میں اگر پکڑنے لگوں اس کو تو آپ بتا کیا کہیں گے؟ ارے بھائی اس کو آپ پکڑیں گے 10,000 پاور کا رہیں گے، چل کر کے خاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ عزیزوں، اس طریقے سے جو مرتا ہے اس کو قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ موت جو ہے وہ ہلاکت کہلاتی ہے، حقیقی موت نہیں کہلاتی۔ لیکن ایک اور موت نظر آتی ہے کہ جو شہادت ہے۔ ہر کوئی تمنا کر رہا ہے کہ میں چلا جاؤں، مامو جان مجھے اجازت دے دیجئے، بابا جان مجھے اجازت دے دیجئے۔ یہ بھی ایک موت ہے۔ جب اس سلسلے سے جب جا کر کے کوئی مرتا ہے، خدا کے لیے، دین کے لیے مرتا ہے، تو اس کو مرنا نہیں کہتے، شہادت کہتے ہیں، اسے شہادت کہتے ہیں۔ اور شہادت جو ہے وہ انسان کی ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، جس کو کہ خدا متعال کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ علم مردہ تصور بھی نہیں کرنا، یہ زندہ ہے اور اپنے خدا متعال کے نزدیک سے رزق پاتے ہیں۔ تو یہ ہے موت۔ اب آپ کو چوائس کرنا ہے کہ کون سی موت مرنا ہے۔ اب سنے عزیزوں، پر میں نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو آرات حاضرہ کی شکل میں کہ جب حسن نصر اللہ کا جب حسن نصر اللہ شہید ہوئے، جب حسن نصر اللہ شہید ہوئے تو آیت اللہ خامنہئی کے سلسلے میں یہ کہا جانے لگا کہ ہر آدھے گھنٹے پر ان کی جگہ بدلی جا رہی ہے۔ کیا کہہ رہا؟ ہر آدھے گھنٹے پر ان کی جگہ بدلی جا رہی ہے، ان کو چھپایا جا رہا ہے، ان کو چھپایا جا رہا ہے۔ لیکن آیت اللہ خامنہئی نے آ کر کے یہ بتا دیا، یہ بھی جملہ پہلے میں عرض کر دوں تب اس کے بعد کچھ پائے گا کہ جب جناب علی اکبر فرقان کا جب چل رہا تھا تو جناب امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ کلمہ استرجاع پڑھا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو جناب علی اکبر نے سوال کیا کہ یہ کیوں کلمہ استرجاع پڑھا؟ تو کہا کہ موت جو ہے ہم لوگ آگے آگے چل رہے ہیں، موت تمہارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ تو جناب علی اکبر نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہمارے اوپر آ پڑے، پرواہ کیا موت سے۔ اب سنو، جب حسن نصر اللہ شہید کر دیے گئے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، اس جملے کو جناب علی اکبر کے اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، پرواہ کیا۔ عزیزوں، جب حسن نصر اللہ شہید کر دیے گئے تو آیت اللہ خامنہئی کے سلسلے میں یہ کہا جانے لگا کہ آدھا گھنٹے پر ان کو چھپایا جا رہا ہے، جگہ بدلی جا رہی ہے۔ آیت اللہ خامنہئی نے جب یہ دیکھا کہ پوری دنیا کی میڈیا اس طرح بیان کر رہی ہے تو سامنے آ کر دیکھا میں جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں جمعہ کی نماز
صلوات یہ 85 سال کے لیکن ہمت جو تھا اکبری ہمت تھا، جذبہ جو تھا وہ اکبری جذبہ تھا، حوصلہ جو تھا وہ اکبری حوصلہ تھا۔ جوان تھے، حوصلے میں جوان تھے، ارادے میں جوان تھے، اسی سے وہ دشمن کرتا تھا یہ بوڑھا نہیں ہے، یہ جوانوں کا جوان ہے جو ہمارے کئی سال کی محنتوں کو ایک تقریر میں بلیاں نہیں کر دیتا۔ بس میرے منزل، میں نے بات کو تمام کی منزل کی طرف آ رہا ہوں، بس ایک اور جملہ۔ جب شہداء کی فہرست بیان ہونے لگی تو امام حسین نے جب ساری فہرست بیان کی، ابھی کچھ بیان باقی تھا کہ جناب قاسم نے کیا کہا کہ چچا جان کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ بس ایک جملہ، پھر اس کے بعد مسئلہ، میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے تو امام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام نہیں ہے یا تمہارا نام ہے، بلکہ یہ جواب دیا کہ جنگ علی اصغر کا بھی نام محضر شہادت ہے۔ یعنی پوری بات بیان کر دی، کس کا بیان کر دے کہ تمہارا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، نہیں محضر شہادت، چونکہ اب ان سے چھوٹا کوئی نہیں، ان سے چھوٹا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سوال کیا مولا نے کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو جملہ یاد ہے آپ لوگوں کو کیا کہنا تھا؟ کیا تھا جملہ وہ؟ احلا من الاسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے موت۔ اب ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں، وہ بھی بالکل آخر میں آتا کہ جناب ابو ذر غفاری ان کو تبعید کر دیا گیا تھا۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی، پوری توجہ ابو ذر نے مسائل پر پوری توجہ کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو کہا علی کی محبت میں میری زندگی احلا من العسل گزر رہی ہے، یعنی شہد سے زیادہ شیریں گزر رہی ہے۔ بس یہ جملہ کہنے دیجئے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو علی علی کہہ کر کے زندگی بسر کرو، احلا من العسل زندگی رہے گی، اور اگر مرنا ہے تو حسین حسین کہہ کے مرو، احلا من العسل موت آئے گا۔ ایک سلوات پڑھے جناب قاسم نے کیا کہا؟ میرے نزدیک بہت پوچھ رہے ہیں، آپ مرنے کو پوچھ رہے ہیں، میں اس چیز کو بتاؤں گا جس سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ اب کیوں کہا؟ مولا نے قاسم 13.5 سال کے ہیں، 13.5 سال کے ہیں، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہ مزے والی بات بتا رہے ہیں، یہ مزے والی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ اس آیت کے ذمن میں آئی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ذائقہ بتا رہے ہیں کہ شہد سے زیادہ شیریں، یہ جواب ان کا آیت کی روشنی میں ہے، شہد سے زیادہ شیریں بتا رہی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جناب قاسم اجازت کے لیے پہنچتے ہیں، چچا جان، امو جان،
اجازت دے دیجیے. اجازت نہیں ملتی. جواب ملتا ہے تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو. تم میرے بھائی کی نشانی ہو. میں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ بیٹھ کر کے سر کو ہاتھ پہ ایسے کیا اور نیچے سر جھکا کر کے رونے لگے. روتے روتے خیال آیا کہ بابا نے مرتے وقت ایک تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا جب مصیبت کی گھڑی ہو تو اسے کھول لینا. اب تو جانے کہ اس سے زیادہ مصیبت کی گھڑی کون سی گھڑی ہو سکتی ہے. چنانچہ انہوں نے بازی میں لمزار کو کھاٹا کے پڑا. چنانچہ انہوں نے اپنے بازو سے اس تعویذ کو کھولا. کھولنے کے بعد پڑھا دیکھا کیا ہوا تھا. یا بنیا یا بنیا قاسم تیرے لبے جگر قاسم میرے نام قاسم اذا وجدتا امکا فریدن اتشانن مصیبتن جب تم اپنے چچا کو مصیبت میں گرفتار دیکھنا, پریشانیوں میں گرفتار دیکھنا, مشکلات میں گرفتار دیکھنا اور تنہا پانا اور پیاسا دیکھنا تو اپنی جان کو قربان کر دینا. جیسے یہ پڑھا آنسوؤں کو پوچھا, آنسوؤں کو پوچھا, خوش ہو کر کے اب عبداللہ کے پاس بولے کہا چچا جان بس سنو چچا جان اب آپ مجھے نہیں روک سکتے, اب آپ مجھے نہیں روک سکتے. اب امام حسین دیکھ کر کے پریشان کہ کیوں نہیں روک سکتا. کہا یہ تحریر ہے. جیسے ہی تحریر دیکھے بھائی کی تحریر کہا سے یہ کیا لے کر کے آئے ہو, یہ قطع یا موت کا پروانہ. اپنے بھائی کو یاد کیا. جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے کوئی فون کر کے تسلی دیتا ہے تو آپ پھٹ کر کے رونے لگتے ہیں. کوئی آ کر کے کوئی پوچھتا ہے تو آپ کو بے چین ہو جاتا اور آپ رونے لگتے ہیں. امام حسین نے ایسی تحریر دی. بھائی نے کہا کہ بھیا آپ نے اس مصیبت سے میری مدد کی. رونا شروع کیا, اتنا روئے کہ زمین بھر گر پڑے. پھر جناب قاسم کو اجازت دیا. بس وقت نہیں عزیزوں, میں صاحب کو مختصر کر رہا ہوں. جناب قاسم جو ہے جب جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے انہیں سنوارا, سب کچھ پہنایا, لیکن زرا ان کے بدن پر نہیں آ رہی تھی. زرا ان کے بدن پر نہیں آ رہی تھی. بس سنو تصور چل رہے. زرا کا کام کیا ہوتا ہے؟ زرا کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر تیر چلے تو زرا جو ہے بدن تک وہ تیر پہنچنے نہیں دیتا. تلوار چلے تو تلوار کی سر جو ہے وہ زرا پر روک لیتی ہے. اور اگر گھوڑے دوڑائے جائے تو اثر کم ہوتا ہے. لیکن ہر
چمک رہا ہے. جیسے ہی دشمنوں نے دیکھا کہ سرکار سید شدہ امام حسین دوڑے ہوئے چمک کر کے آ رہے ہیں, دشمنوں میں ہلچل مچی. ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. قاسم کا نازنین وطن گھوڑوں کے صبح میں گم ہو گیا. اب زرا تو نہیں تھی, جب گھوڑے کے ٹانگ پر رہے ہوں گے یقیناً ان کی پسلیاں چور چور ہو گئی ہوگی. ایک آدھے آپ کی پسلیاں بھی چور, آپ کی جبتا فاطمہ زہرا کی بھی پسلیاں چور ہو گئی. Oh